بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی سٹوری تھوڑی لمبی ہے لیکن بہت انٹرسٹنگ ہے، آپ کو ضرور پسند آئے گی اور آپ یہ پوری سنیے گا بھی، آپ کو ایک اس میں سبق بھی ملے گا اور آپ کو یقیناً یہ سٹوری اچھی لگے گی۔ ایک فقیر تھا اور وہ تھک ہار کے ایک دن ایک باغ میں جا کے ایک درخت کے نیچے سو گیا۔ جب وہ سوتا ہے تھوڑی دیر گزرتی ہے تو کچھ لوگ آتے ہیں اور اسے جگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اٹھو جاگو اور یہاں سے چلے جاؤ کیونکہ شہزادی آ رہی ہے۔ وہ جیسے ہی اپنی آنکھیں کھولتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک کنیزوں کے جھرمٹ میں ایک شہزادی چہلتے پہلتے کھیلتے کودتے وہاں پہ آ رہی ہے۔ جیسے ہی وہ شہزادی کو دیکھتا ہے تو اس کا دل شہزادی کی طرف ہو جاتا ہے اور اس کو شہزادی اتنی اچھی لگتی ہے کہ وہ اپنا آپ بھی بھول جاتا ہے، اپنے آپ سے بھی ایسے کہنے کے باہر ہو جاتا ہے۔ خیر وہ لوگ اسے اٹھا کر زبردستی اس باغ سے باہر نکالتے ہیں، لیکن اس فقیر کا دل بار بار شہزادی کی طرف کھنچا جا رہا تھا، اس کو صرف شہزادی ہی یاد آ رہی تھی۔ اب اس نے جب گھر آیا اور وہ گھر آ کے وہ بار بار اس کو شہزادی یاد آ رہی تھی، اس نے بہت بار کوشش بھی کی کہ وہ شہزادی کا جو اس کی خواہش ہے یا اس کے مائنڈ میں جو دماغ میں آ رہی ہے وہ اس کو جھٹکے اور وہ اس سے باہر نکلے، لیکن وہ باہر نہیں نکل پا رہا تھا، اس کو بار بار شہزادی ہی یاد آ رہی تھی۔ اب اس نے کیا کیا کہ کسی طرح شہزادی سے وہ شادی کر لی۔ اب وہ محل تک پہنچ گیا۔ محل جب پہنچا تو محل جا کے اس نے وہاں پہ وہ جو عدالت ایک لگتی تھی یا ایک یہ کہہ لیں کہ سب کی بات سنی جاتی تھی، محل میں سارے لوگ آتے تھے اپنی اپنی بات سناتے تھے، کوئی کہتا تھا میرے پاس راشن نہیں ہے، کوئی کہتا تھا مجھے بیٹی کی جہیز کے لیے کچھ رقم چاہیے، کوئی کہتا تھا مجھے کیا چاہیے، اس طرح۔ تو پھر ان کے مطابق بادشاہ ان کو وہ چیزیں دیا کرتا تھا۔ جب فقیر کی باری آئی تو فقیر نے اپنی خواہش ظاہر کی کہ میں اس لیے آیا ہوں کیونکہ مجھے شہزادی سے شادی کرنی ہے، تو میں شادی کی دعوت لے کے آیا ہوں۔ یہ بات جب انہوں نے سنی تو وہ حیران ہی رہ گئے کہ ایک فقیر اٹھ کے آ گیا اور شہزادی سے شادی کی خواہش لے کے آ گیا۔ خیر بادشاہ وہاں پہ خاموش رہا اور بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ تم اسے سنبھالو اور تم اسے کچھ ایسا بات کرو یا ایسے طریقے سے تم اسے ڈیمانڈ کرو تاکہ یہ پوری نہ کر سکے، جس کی وجہ سے اس کی جو خواہش ہے وہ ہماری طرف سے انکار نہ ہو، اس کی طرف سے ہی ہو کہ اس نے وہ پوری نہیں کی۔ تو جو وزیر تھا اس نے اس کو کہا کہ بادشاہ کی بیٹی کی شادی تم سے تب ہوگی جب تم ایک کالا سیاہ رنگ کا بڑا سا ہیرا لے کے آؤ گے۔ اب اسے پتا تھا کہ یہ اسے کہیں نہیں ملنے والا۔ خیر اس نے جب اس کو کہا تو فقیر دربار سے واپس چلا گیا، اس نے اس کو ٹائم دیا کہ 7 دن کے اندر تم نے یہ چیز اگر لے آئے تو ٹھیک، تمہاری بات مان لی جائے گی، اگر تم نہیں لے کے آئے تو تمہاری بات نہیں مانی جائے گی۔ اب 7 دن کا ٹائم تھا، فقیر وہاں سے امید کی کرن جو ہے فقیر کے اندر جاگی کہ میں یہ کر لوں گا یا اللہ مجھے دے دے گا۔ خیر ایسے کرتے وہ گھر چلا گیا، گھر جا کے وہ اپنے اللہ کو یاد کرتے کرتے اور اپنے اللہ سے مانگتے مانگتے کہ یا اللہ مجھے کوئی راستہ دکھا، سو گیا۔ دوسرے دن صبح ہوئی، اسے رات کو خواب آیا کہ برفیلی جو کالی پہاڑیاں ہیں ان کی ایک چوٹی میں وہ کالا ہیرا ہے۔ خیر وہ صبح جب ہوئی تو اس کے دماغ میں وہی خواب تھا، تو وہ اپنی تیشی کو کندھے پہ اٹھائے گھر سے نکل گیا۔ اب برفیلی پہاڑیوں میں وہ گیا، جب وہاں گیا تو وہ ایک غار میں جا کے پھنس گیا کیونکہ وہاں کا راستہ بند ہو گیا۔ اسے 3-4 دن ہو گئے تھے، وہ بہت پریشان بھی تھا، وہ کھودتا رہا ہر جگہ پہ، کوشش کرتا رہا لیکن اسے کہیں نہیں وہ ہیرا ملا جو کالے سیاہ رنگ کا تھا۔ جب 6 دن گزر گئے، 6 دن ہو گئے تو اس کو ایک دن رات کو وہ دعائیں مانگ رہا تھا اپنے اللہ سے اور اسی طرح سو گیا۔
ایک بزرگ اس کی خواب میں آتے ہیں جو اسے کہتے ہیں کہ جو برف کی چوٹی ہے وہ راستے میں گری ہوئی ہے جس کی وجہ سے تمہارا راستہ بند ہے، تو اس کو کھودو اور یہاں سے نکلو۔ تو وہ جب جاگتا ہے تو وہ اپنی تیشی کو لے کے اس پہاڑی کی جو چوٹی گری ہوئی تھی اس کو کھودنا شروع کر دیتا ہے، توڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اب وہ اسے توڑتے توڑتے اس کا جو چھٹا دن تھا وہ گزر گیا تھا، 7واں دن آ گیا تھا۔ وہ بہت پریشان تھا کہ اس نے وہ ہیرا نہیں ڈھونڈا یا اسے ملا نہیں، اب وہ کیسے اپنی شہزادی کو جو ہے اپنی بیگم بنائے گا یا اس سے نکاح کرے گا۔ خیر وہ توڑ رہا تھا تو توڑتے توڑتے اسی چٹان کی جو چوٹی توڑ رہا تھا اسی کے اندر اسے ہیرا مل جاتا ہے۔ جب وہ اسے دیکھتا ہے، ہیرا چمکتا ہے تو اسے نکالتا ہے، دیکھتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ اسے وہ ہیرا مل گیا تھا۔ وہ وہاں سے ہیرا لیتا ہے اور وہاں سے نکل کے سیدھا محل میں چلا جاتا ہے۔ محل جا کے وہ ہیرا بادشاہ کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ اب بادشاہ بڑا حیران ہوا۔ بادشاہ کے دربار میں جتنے لوگ تھے وہ سب بڑے حیران ہوئے کیونکہ وہ جو ہیرا لے کے آیا تھا وہ پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں تھا ہیرا، اور وہ فقیر لے آیا تھا ہیرا۔ پھر جو عقل مند وزیر تھا اس نے کہا کہ تم یہ تو لے آئے ہو لیکن شہزادی کی شرط ہے، اگر وہ شرط تم پوری کر دیتے ہو تو ٹھیک ہے، شہزادی تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس نے کہا ہاں بتاؤ کیا شرط ہے شہزادی کی؟ تو اس وزیر نے کہا کہ شہزادی کی شرط ہے کہ مجھے ایسے 7 ہیرے چاہیے، موتی چاہیے جو کسی کے پاس بھی نہ ہو، جو نایاب ہو، جو آج تک کسی نے نہ دیکھے ہو نہ پہنے ہو۔ اچھا، وہ فقیر وہاں سے بھی پرجوش ہو کے وہاں سے چلا گیا۔ جب نکلا دربار میں سے، بادشاہ کے محل میں سے، تو وہ ڈھونڈنا شروع ہو گیا اور وہی تیشی اس نے اپنے کندھے پہ اٹھائی اور ڈھونڈنا شروع ہو گیا۔ ادھر ادھر وہ ہر جگہ وہ جو موتی تھے وہ ڈھونڈتا رہا۔ بالآخر وہ ایک دن تھک ہار کے دریا کے کنارے پہ بیٹھ گیا۔ وہاں جب بیٹھتا ہے تو وہاں سے ایک مچھلی نکلتی ہے، اور وہ فقیر جب بھی نکلتا تھا اپنے اللہ سے ہی مانگتا تھا۔ جب وہ وہاں سے دربار سے نکلا تو بھی اپنے اللہ کو یاد کیا، اور جب ڈھونڈتا رہا تو بھی اپنے اللہ کو یاد کیا، اور اس کے ارادے اتنے پختہ تھے، اتنے پکے تھے کہ وہ اس کو پتہ تھا کہ میرا اللہ میرا ساتھ ہے اور میرا اللہ مجھے ضرور دے گا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک مچھلی نکلتی ہے سمندر میں سے، اور وہ مچھلی کے منہ سے ہیرے موتی جو ہیں وہ کنارے پہ آ کے اگل دیتی ہے۔ جب اگلتی ہے تو وہ بہت سارے موتی ہوتے ہیں، تو وہ جو فقیر تھا وہ موتی اپنے لے کے جھولی میں لے کے وہاں سے بہت خوش ہوتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور چل پڑتا ہے۔ وہ محل جاتا ہے، وہ ہیرے وہ جو موتی ہوتے ہیں وہ جا کے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ اب وہ موتی دیکھتے ہیں تو وہ پھر جو ہے وہ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ ایک فقیر پہلے ہیرا لے آیا، اب یہ موتی لے آیا۔ خیر جو وزیر ہوتا ہے وہ اسے باہر نکال دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تو اس قابل نہیں ہے کہ شہزادی کی شادی تیرے ساتھ کی جائے، تو ایک فقیر ہے اور وہ ایک شہزادی ہے، تو لہٰذا تو اس قابل نہیں ہے، تو یہاں سے چلا جا۔ فقیر وہاں سے بڑا جو ہے نا وہ مایوس ہو کے واپس نکلتا ہے کہ انہوں نے مجھے ایسے کہا۔ جب وہ اپنی جھونپڑی میں پہنچتا ہے، رات ہوتی ہے، تو رات کو اعلان ہو جاتا ہے کہ شہزادی کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کا صبح نماز جنازہ ہوگا۔ یہ بات پورے علاقے میں پھیل جاتی ہے کہ شہزادی جو ہے وہ اس کا انتقال ہو گیا اور وہ مر گئی۔ اب سارے لوگ دربار میں آ جاتے ہیں، محل میں پہنچ جاتے ہیں شہزادی کے آخری دیدار کے لیے، انہی میں فقیر بھی آ جاتا ہے۔ وہ فقیر جب آتا ہے تو لوگ سارے ادھر ادھر بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی رو رہے ہوتے ہیں، کوئی کیا، لیکن فقیر وہاں پہ آ کے ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے اور خاموشی کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ وہاں سے شہزادی کا جو ہے نماز جنازہ اٹھایا گیا، پھر اس کی نماز جنازہ ہوئی، پھر اس کی قبر میں تدفین ہوئی، اسے دفن کیا گیا، پھر اس کے بعد سب واپس آ جاتے ہیں، اور جو فقیر ہے وہ بھی اپنی کٹیا میں اپنے گھر واپس چلا جاتا ہے۔ رات ہوتی ہے، رات کو فقیر کو ایسے جوش چڑھتا ہے اور اسے یقین نہیں آ رہا ہوتا کیونکہ وہ شہزادی سے بہت پیار کرتا ہے۔
وہ اپنی تیشی اٹھاتا ہے اور نکل جاتا ہے اور سیدھا قبرستان چلا جاتا ہے۔ وہاں سے جا کے وہ قبر کھودتا ہے اور شہزادی کو بڑے آرام سے قبر سے نکال لیتا ہے، نکال کے اپنے کندھے پہ رکھتا ہے اور واپس اپنی کٹیا کی طرف آ جاتا ہے۔ جب وہاں آتا ہے تو شہزادی کو بڑے آرام سے ایک جگہ پہ لٹا دیتا ہے اور پاس ہی دور تھوڑا بیٹھ جاتا ہے۔ تو وہاں ایک فقیر آ جاتا ہے اس کی کٹیا میں ایک دم سے۔ جب فقیر آتا ہے تو وہ جب شہزادی کے دیکھتا ہے کہ یہ کیا تم نے رکھا ہوا ہے، اس کے منہ سے جب کپڑا ہٹاتا ہے تو وہ شہزادی ہوتی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو شہزادی ہے۔ خیر اس کی جب وہ نبض پہ ہاتھ رکھتا ہے کیونکہ وہ حکیم ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو ابھی اس کی نبض چل رہی ہے، یہ تو ابھی جو ہے نا بے ہوشی کے عالم میں ہے۔ خیر یہ بات جب فقیر سنتا ہے، فقیر بہت خوش ہوتا ہے۔ پھر وہ تھوڑا علاج کرتا ہے اس کا، جب علاج اس کا ہو جاتا ہے شہزادی کو ہوش آ جاتا ہے۔ جب شہزادی کو ہوش آتا ہے، شہزادی دیکھتی ہے کہ میں کہاں ہوں، یہ مجھے کیا ہوا ہے، تو پھر شہزادی کو ساری بات فقیر سناتا ہے، شروع سے لے کر آخر تک سناتا ہے کہ ایسے ایسے ہوا ہے۔ پھر جو شہزادی ہوتی ہے وہ اس کی باتوں سے بہت متاثر ہوتی ہے کہ اس نے میرے لیے اتنا کچھ کیا۔ تو جو حکیم ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ دونوں اجنبی ہو اور نامحرم ہو، تو لہٰذا زیادہ دیر آپ ایک دوسرے کے پاس نامحرم نہیں رہ سکتے، تو آپ کا نکاح ہونا چاہیے۔ میں آپ کا نکاح پڑھاتا ہوں، آپ نکاح کر لیں۔ خیر شہزادی مان جاتی ہے اور اس سے محبت کرنے لگتی ہے، تو ان کا دونوں کا نکاح ہو جاتا ہے۔ نکاح کے بعد وہ شہزادی اس سے بہت محبت کرتی ہے اور وہ فقیر بھی اس سے خیر پہلے بھی بہت محبت کرتا تھا، پھر اس کی بیوی بن جاتی ہے ایک شہزادی، تو وہ اس سے بہت محبت کرتا ہے۔ لیکن شہزادی اسی کٹیا میں اپنے شوہر کے ساتھ اسی غربت میں بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، وہ کسی کو نہیں بتاتی کہ میں شہزادی ہوں۔ پھر ایک دن ایسے ہوتا ہے کہ ان کا ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے، پھر ان کا 4 سال کا جب بیٹا ہوتا ہے تو وہ ایک مدرسے میں اس کو چھوڑ دیتے ہیں پڑھنے کے لیے۔ وہاں پہ جو بادشاہ تھا وہ آتا ہے، کیونکہ جب شہزادی مر گئی تھی تو اس کی ماں ایسے پاگل سی ہو گئی تھی۔ جو بادشاہ تھا اس نے اپنے جو دربار کے لوگ ہوتے ہیں یا اپنا جو خزانہ یا اپنے جو کام ہوتے ہیں وہ فلاحی کام اس نے کرنا شروع کر دیے، اپنی بیٹی کے نام پہ فلاحی کام شروع کرتا ہے، بہت سے مدرسے بنواتا ہے، ایسی تقریبات میں حصہ لیتا ہے۔ تو وہ ایک مدرسے میں جاتا ہے، تو وہاں جا کے وہ اس کی جو بادشاہ جب آتا ہے تو اس کی استقبال کے لیے چھوٹے بچوں کو وہاں پہ پھول دے کے کھڑا کیا جاتا ہے۔ جب وہ بادشاہ وہاں پہ آتا ہے تو اس بچے پہ اس کی نظر پڑتی ہے، اور بھی بچے ہوتے ہیں لیکن اس بچے پہ اس کی نظر پڑتی ہے جو 4 سال کا ہوتا ہے۔ تو وہ وہاں کے مدرسے کے جو علماء ہوتے ہیں یا استاد ہوتے ہیں ان سے پوچھتا ہے یہ بچہ کس کا ہے، بہت ہی خوبصورت بچہ ہے، حالانکہ وہ بچے کو پیار کرتا ہے اور اٹھا بھی لیتا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی غریب فقیر کا بچہ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ لگتا نہیں ہے کہ یہ فقیر کا بچہ ہے، تو لہٰذا ان کے والدین کو جو ہے وہ بلایا جائے۔ خیر وہ فقیر آتا ہے، وہ ان کے پاس آتا ہے، لیکن وہ جو بادشاہ تھے وہ اسے نہیں پہچانتے کہ یہ وہی فقیر ہے۔ پھر وہ جب گھر جاتے ہیں تو وہ اس کو پہلے تو کہتے ہیں کہ ہمارے دربار میں اس بچے کو لے کے آنا، تو ہماری دعوت ہے تو آپ لے آنا۔ جب وہ لے کے وہ بادشاہ کا حکم ہوتا ہے تو وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اس طرح بادشاہ نے حکم دیا ہے کہ اس کو دربار میں لے کے آ جانا، کیونکہ دربار میں دعوت ہے۔ تو اس کی بیوی جو ہے وہ پریشان بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اسی بادشاہ کی بیٹی ہوتی ہے، تو وہ کہتی ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ میرے جو والد صاحب ہیں وہ پہچان لیں۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں ان کو نہیں پتہ، وہ نہیں پہچان پائیں گے۔ خیر وہ بچے کو تیار کر کے اپنے باپ کے ساتھ بھیج دیتی ہے، جو بچے کا باپ ہوتا ہے اس کے ساتھ بھیج دیتی ہے۔ جب وہ لے کے دربار میں جاتا ہے تو بادشاہ کی جو بیوی ہوتی ہے جب وہ اس بچے کو دیکھتی ہے تو وہ بھی اس کی طرف کھینچی چلی جاتی ہے اور اس بچے کو اٹھا لیتی ہے اور بادشاہ کس سے کہتی ہے کہ دیکھیں یہ بچے کا جو ناک اور ہونٹ ہیں یہ بالکل ہماری بیٹی جیسے لگتے ہیں، اس کے گال بھی ہماری بیٹی جیسے لگتے ہیں، تو یہ بچہ ان سے کہیں کہ یہ ہمیں دے دیں، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کھو چکی تھی، اپنی بیٹی کو بہت زیادہ یاد کرتی تھی۔
تو وہ کہتی ہے کہ ان سے کہیں کہ یہ ہمیں دے دیں، تو وہ بادشاہ کہتا ہے کہ کون اپنا لخت جگر کسی کو دیتا ہے، تو یہ نہیں دیں گے، لہٰذا یہ ہے کہ ایسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان دونوں میاں بیوی کے رہنے کا بندوبست اس محل میں کر دیتے ہیں تاکہ بچہ یہاں رہے